اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے میں بہت سی نشانیاں رکھی۔ آپس میں بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورہ کیا کہ ان کی وجہ سے باپ کی محبت ہمیں نہیں مل رہی، قتل کر دو یا کسی دور دراز سرزمین میں لے جا کر ڈال دو، تعلق بھی ختم ہو جائے۔ ان میں سے ایک بھائی نے، یعنی سب بھائی خراب تھے ایسا نہیں تھا، کچھ تھے خیرخواہ تھے، لیکن کثرت جو تھی وہ بدخواہوں کی تھی۔ جہاں ایسا ہوتا ہے خیرخواہ کی نہیں چلتی، تو اس سے تو نہیں روک سکے کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ نقصان پہنچے، لیکن یہ کوشش کی بڑے نقصان سے بات چھوٹے نقصان پر آئے۔ انہوں نے کہا لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلون۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، دیکھو یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو۔ یوسف علیہ السلام کو، یعنی یوسف کو، بھائی کہہ رہے ہیں بڑے بھائی، یوسف کو قتل مت کرو، ہاں کسی کنویں میں لے جا کر ڈال دو، یعنی ایسا کنواں جو سوکھا ہو، ڈوبے نہیں۔ کوئی قافلہ گزرے گا، کنویں میں ڈال دیں گے، چھوٹے بچے کنویں سے چڑھ کر تو نہیں آ سکیں گے، وہ کہیں دوسری جگہ رکھ دیں گے تو بھاگ کر گھر آ جائیں گے، تو کنویں میں ڈال دیں گے، کنویں میں پڑے رہیں گے۔ کوئی قافلہ گزرے گا اور کنواں دیکھے گا تو پانی کی تلاش میں آئے گا، پانی کے لیے، پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالے گا، تو ڈول میں سے بچہ نکلے گا، تو وہ غلام سمجھ کر لے جائے گا۔ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، محاورہ ہے، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کام بھی بن جائے، کوئی بوجھ بھی نہ ہو۔ مقصد ہے یوسف کو ہمارے والد سے دور کر دینا، دور بھی ہو جائیں گے اور ان کے قتل کا جرم، قتل کا گناہ ہمارے سر پر نہیں رہے گا۔ تو بات اس بات پر طے ہو گئی کہ کسی طرح یوسف کو والد صاحب سے دور کر دینا۔ سب مل کر گئے والد صاحب کے پاس، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس، اور کہا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ ابا جان، آپ یوسف پر کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ساتھ رکھیے نا، ہمارے ساتھ رہنے دیجئے، کہیں باہر جائے تو ہمارے ساتھ بھیج دیے، چھوٹے بھائی ہیں ہمارے، ہم ان کے بھائی ہیں، دشمن تھوڑی ہے۔ سمجھانے کا ایسا ہی ہوتا ہے، مسکا لگانا تو یوں ہی کہتے ہیں لوگ، بدخواہ خیرخواہی کی شکل میں آتے ہیں، تو یہ بھی بھئی ہم دشمن تھوڑی ہیں، بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، طاقتور ہیں، یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ اپنے سے کبھی جدا ہی نہیں کرتے، اپنے ہی پاس رکھتے، ان کو چھوڑیے نا، ہم لے کر جائیں گے، گھما کر لائیں گے، پکنک پر لے جائیں گے۔ تو ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ کل ہم پکنک پر جا رہے ہیں، ان کو لے کر جائیں گے، ہمارے ساتھ یہ کھیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، مزہ کریں گے، خوش ہو کر آئیں گے۔ بچہ ہے، دل بہل جائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب۔ بھئی میرا دل نہیں چاہتا، چھوٹا بچہ ہے، تم لے کر جاؤ گے، جنگل میں لے جاؤ گے، تم اپنے کاموں میں مصروف رہو گے، کھانے میں، پکانے میں، کھیلنے میں، کہیں کوئی بھیڑیا نہ آ کر بچے کو لے جائے۔ بھیڑیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ کنعان جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے، وہ علاقہ بہت زیادہ بھیڑیوں کا تھا۔ اور بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کے بیٹے یوسف کہیں گئے ہوئے ہیں جنگل میں،
اور اچانک ان پر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ سے اوجل ہو گئے. خواب میں بھائیوں کو بھیڑیوں کی شکل میں دکھایا گیا. تو اس خدشے کا اظہار کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ تم لے جاؤ گے, کہیں میرا دیکھا ہوا خواب کا تو تذکرہ نہیں کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیے اچک رکھ کر لے جائیں. انہوں نے کہا ابا جان ہم لوگ طاقتور ہیں, نوجوان ہیں, 10 بھائی ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے 10 بھائیوں کے درمیان ایک بھائی کو لے جائے؟ تیار نہیں تھے حضرت یعقوب علیہ السلام بھیجنے کے لیے. بھائیوں نے سمجھا کر بجھا کر مسکا لگا کر کہا کہ ہم بہت چاہتے ہیں ہمارے اس بھائی کو, چھوٹا ہے, محبوب ہے, آپ نہیں سمجھتے ہم خیرخواہ ہیں. بہت کو سمجھایا, بادلے ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے اب اتنے لوگوں کا اصرار مان بھی نہیں سکتے, انکار بھی نہیں کر سکتے, مجبوراً انہوں نے بھیج دیا. اب لے کر گئے والد صاحب کے سامنے تو بہت زیادہ لاڑ پیار کے ساتھ لے کر گئے. کسی نے بڑے بھائی نے اپنے کندھے پر بٹھا لیا, پھر کوئی دوسرا بھائی کہہ رہا میرے پیٹ پر بیٹھ جا. تو اس طرح بھائی والد صاحب کے سامنے تو لاڑ پیار سے لے کر گئے. جب ذرا دور پہنچے تو لے جا کر پٹک دیا, جنگل میں لے گئے تو لے جا کر پٹک دیا, ستایا, تکلیف دی, تانے دیے. کہا کہ اچھا خواب دیکھتا ہے, 11 ستارے چاہیے, چاند اور سورج چاہیے, ہم تیرے سامنے ذلیل ہوں گے, جھکیں گے, عاجز ہوں گے, تو کیا سمجھتا ہے تیرا نام و نشانی نہیں رہے گا. تو پھر کہاں 11 ستارے رہیں گے اور کہاں چاند اور سورج رہیں گے. لے گئے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. اب انہوں نے سب نے یہ طے کر لیا کہ ایک اندھے کنویں میں, سوکھے کنویں میں, گہرے کنویں میں لے جا کر ڈال دیں. لے گئے اور سیدھا لے جا کر ہاتھ پیر باندھ کر, تاکہ یہ نکل کر واپس گھر نہ آ سکے. والد صاحب کی شکایت, والد صاحب کے پاس اگر ہماری شکایت نہ کر سکے, جرم نہ کھل جائے, لے جا کر ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روایات میں لکھا ہے, تفسیری روایات میں, کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے راست درمیان میں کنویں میں گرنے سے پہلے ان کو پکڑ لیا اور درمیان کے ایک پتھر پر بٹھا دیا اور تسلی دی. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. چھوٹے سے بچے ہیں, یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا, سربلندی دے گا, اور تمہیں اتنی شان و شوکت ادا کرے گا کہ تمہارے بھائی ذلیل بن کر آئیں گے, عاجز بن کر آئیں گے, اور تم ان کی اس ظلم کو, ستم کو ان کے سامنے تذکرہ کراؤ گے. ایک زمانہ وہ آئے گا, حالات کچھ نہیں, دیکھنے کو کمزور, ناتواں, بھائیوں کے ظلم کا شکار, کوئی دور دور تک کوئی سبب نظر نہیں آ رہا ہے کہ سربلندی ملے گی, عزت ملے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے, اب جو اللہ کہہ رہے وہ تو ہو کر رہے گا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال انہوں نے, بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈال دیا اور وہاں سے چلے گئے. کیا کیا؟ ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کا کرتا بھی نکال لیا. کنویں میں ڈالا تو کیا کیا؟ ننگا کر کے ڈالا, ننگا, اوپر کا بدن ننگا کر دیا, کرتا نکال لیا. کیوں نکال لیا؟ تاکہ والد صاحب کو جا کر دھوکہ دے سکے. اور ایک بکرا ذبح کیا اور اس کا خون کرتے پر, اس کے خون میں لت پت کر لیا, اور شام تک رہے وہیں, اور اندھیرے میں باپ کے پاس پہنچے, جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے ہوئے. وَجَاءُوا عَلَىٰ عَيْشَاءَ يَبْكُونَ. عشاء کے وقت پہنچے روتے دھوتے, ہم تو برباد ہو گئے, لٹ گئے. اب باپ نے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا, وہی بہانہ مل گیا.
तो बाप ने कहा था कि कहीं कोई भेड़िए ना लेकर चले जाए, भेड़िए ना खा ले, चीर फाड़ ना दे, वो जाकर कहे कि अब्बा जान क्या करे, हम लेकर गए थे, खा पी रहे थे, हम आपस में दौड़ लगाने के लिए, मुसाबकत करने के लिए रनिंग रेस हम खेल रहे थे, हमने भाई को छोटे हैं सामान के पास बिठा दिया था, हम भागकर आए, जब तक भेड़ियों ने उचक लिया और चीर फाड़ कर खा गए। आप हम कुछ भी कहें, आपको अपने बेटे की मोहब्बत हम पर यकीन करने नहीं देंगे, आप हमारी बात का भरोसा नहीं करेंगे। ये देखो, ये उसके खून में लथपथ उसका कुर्बा देखो। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तुम जो कुछ कह रहे हो बस अल्लाह ही सब्र देने वाला, अल्लाह ही सब्र देने वाला है, अल्लाह से सब्र मांगता हूं, मैं किसी से शिकायत नहीं करता। रिवायत में लिखा है, उन्होंने कहा कि भाई कितने अक्लमंद भेड़िए थे, यूसुफ को उन्होंने हमला किया, मारा, चीरा फाड़ा और कोटे पर खरोच तक नहीं आई। जब आदमी गलती करता है कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। जुर्म करने वाले का जहन जो है काम नहीं करता किसी जगह पर, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम क्या है अपने ही जाल में फंस जाता है। तो ये अपने ही जाल में फंस गए। कुर्ता लेकर आए, सही सालिम खून में रंग कर लेकर आए, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये इतना सही सालिम कुर्ता, कितने अकलमंद भेड़िए हैं, उन्होंने यूसुफ को तो जान से मार दिया, चीर फाड़ दिया, लेकिन कुर्ते पर जरा भी खरोच नहीं आई। वजअू अबाहुम इशाअन यबकून क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंदा मताइना फ़अकलहु ज़ि'ब वमा अंता बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। हम आपस में दौड़ लगाने के लिए गए थे और साजो सामान के पास यूसुफ को छोड़ दिया था, भेड़िए खा गए, और आप तो वमा अंता बिमुअ्मिनिन लना, आप हम पर यकीन करने वाले नहीं है, अगर चेके हम सच्चे हैं। वजाअू अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज पर, कुर्ते पर झूठ मूठ का खून लगा कर दिया है। काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, तुमने अपनी तरफ से बात गढ़नी है, हकीकत कुछ और, वो अल्लाह ही जानता है। फसब्रुन जमील, मेरे लिए सब्र है, बेहतरीन सब्र है। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो ये बड़ा सदमा है, लेकिन मैं बस अल्लाह से इस सदमे पर मदद मांगता हूं, किसी और से नहीं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जाहिर बात है, चहीता बेटा, खानदान नबूवत का चश्मो चिराग और आगे चलकर नबी बनने वाला यूं आंखों से ओझल हो जाए, तो उनको बड़ा दुख हुआ, बहुत रोया, बहुत गमगीन हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। रिवायात कुरान ने कहा है कि रोते रोते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी चली गई। इतना रोया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी चली गई। फिर वाक़े के आखिर में आएगा, आखिर में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुकूमत दी, बादशाह वक्त बनाया, अजीज मिस्र बनाया, और भाई उनके सामने जलील होकर आए और पकड़े गए, उन्होंने अपने आप को जाहिर कर दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। तो उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता निकालकर भाइयों को दिया और कहा कि ये ले जाओ और वालिद साहब की आंखों पर डालो, इसकी बरकत से वालिद साहब की आंखें वापस लौट आएंगी। जब तक बचपन से लेकर जवानी, बल्कि ऐन जवानी 40 साल से ऊपर उम्र पहुंच जाने तक तकरीबन 30-35 साल बाप से दूर रहे, और आप उनके गम में रोते हुए आंखों की बीनाई गंवाते। रिवायात में आता है कि बाद में जब मुलाकात हुई
تو حضرت یوسف अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से पूछा, आप तो नबी हैं, अल्लाह के हुक्म पर साबिर और शाकिर हैं, आप इतना गमगीन क्यों हैं, इतना क्यों रोए जुदाई पर कि आपकी आंखों की बीनाई चली गई। तो अजीब बात लिखी है। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तेरी जुदाई पर नहीं रोया, तू मुझसे दूर हो गया इसलिए नहीं रोया, बल्कि मैं इसलिए रोया कि पता नहीं तो किन लोगों के हाथों में पहुंच चुका, तेरी तरबियत किस घराने में हो जाए, किसी मुशरिक काफिर किसी बेदीन के हाथ पहुंच जाए और तेरा दीन का नाश हो जाए, तेरी आखिरत तबाह हो जाए। एक नबी का घराना, नबी अपने औलाद के गम में नहीं, अपने औलाद की जुदाई के गम में नहीं, बल्कि उसके दीन की हिफाजत के गम में, उसका दीन ना चला जाए, उसकी पहचान ना खत्म हो जाए, खानदाने नबुव्वत का चश्मो चिराग नऊज़ बिल्लाह दीन हक को छोड़कर कहीं मुशरिक और काफिर न बन जाए, इस गम में इतना रोए कि आंखों की बीनाई चली। हमें और आपके लिए सामान्य इबरत है कि हम अपने औलाद की दीन की कितनी फिक्र करते हैं। हम में से हर एक को ये तो फिक्र होती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, यानी मेरी बच्चों की दुनिया का क्या होगा, वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगी, माशरे में उनकी इज्जत क्या होगी। बच्चा पैदा होता है तो आज माँ बाप ये तय कर लेते हैं कि कुछ भी हो हमें अपने बच्चे को क्या बनाना चाहिए, पैसे छापने वाली मशीन बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? पैसे छापने वाली। वो अल्लाह का हो ना हो, वो रसूल का हो ना हो, वो इस्लाम का हो ना हो, इसकी कोई हमें फिक्र नहीं। अम कुन्तुम शुहदा इज़ हदर याक़ूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया। कुरान तज़किरा करता है यहूदियों से कि तुम मौजूद थे मौत के वक्त पर। उन्होंने अपने औलाद को क्या वसीयत कि बेटा मेरे मरने के बाद मेरी जायद किसके हक में जाएगी, फला तुम रख लेना, वो दुकान तुम रख लेना, वो घर तुम रख लेना, फला को इतना दे देना, तुम अच्छे जीना, कारोबार अच्छा करना। नहीं, इसमें से किसी चीज की फिक्र नहीं। माता अबुदून मिन बादी, मेरे बाद कौन सा दीन इख्तियार करोगे। नबी हैं, नबी की तरबियत अपने औलाद की कैसी हो। जाहिर बात है कुफ्र का शायबा तक नहीं होगा, आखिरी वक्त है दुनिया से जाने का, लेकिन उसके बावजूद फिक्र हो रही है अपने औलाद के दीन की, अपने औलाद के ईमान की। मेरे जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसका कहां मानोगे, किस दीन पर कायम रहोगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गायब हुए, दूर हुए, तो उनकी दीन और ईमान के फिक्र करके इतना रोए कि आंखों की रोशनी चली गई। हमारे लिए सामान्य इबरत है कि हम अपनी औलाद को कुछ बनाए न बनाए, दीनदार जरूर बनाए, दीनदार जरूर बनाए। एक छोटा सा किस्सा कहकर मैं बात को खत्म करूंगा। हज़रत मौलाना रियाजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दराजात को बुलंद फरमाए, हमारे शहर के एक बड़े मुअक्कर आलिम हैं। एक दफा एक जलसे में मैं भी था, हजरत भी थे, एक इदारे का जलसा था मदरसे का, तो हजरत ने उस वक्त एक वाकया सुनाया, वो मेरे जहन में चिपक सा गया। हजरत ने कहा, इल्म दीन की अहमियत पर बात करते हुए कहा कि मेरे जवानी में एक डॉक्टर साहब थे, और उन्होंने कहा कि अगर मैं नाम बोलूंगा तो आप लोग पहचान लेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। दीन की अहमियत पर बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब थे, एक दफा जवानी का किस्सा है, मैं मस्जिद के कमरे में इशा के बाद बैठा हुआ था, कमरे पर दस्तक हुई।
میں نے کمرہ کھولا, دیکھا تھا ڈاکٹر صاحب اور بہت بڑے ڈاکٹر, ہارٹ کے اسپیشلسٹ. کہا کہ اس جوانی کے زمانے میں جو سستا زمانہ تھا, اس وقت ان کی کنسلٹنگ فیس 300 روپے تھی. وہ زمانہ مطلب آج سے 30-40 سال پہلے کا زمانہ, تو اس وقت ان کی کنسلٹنگ فیس کتنی تھی؟ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بڑے ڈاکٹر ہوں گے, کتنے ماہر اور مشہور ڈاکٹر ہوں گے. تو عشاء کے بعد کمرے پر دستک ہوئی, نکل کر دیکھا تو ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہاں اس وقت, آپ بہت مصروف آدمی ہیں, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, اس وقت آپ کو پریکٹس پر ہونا چاہیے. تو پھر کمرے کے اندر لے کر آئے, پوچھا حال چال پوچھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کل میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, اور کل عام طور پر رواج ہے 3 دن کے بعد کیا کرتے ہو, زیارت. 3 دن کے بعد زیارت کرتے ہیں, مرتے ہی انتظام نہیں کرتے, 3 دن کے بعد کرتے ہیں. 3 دن تک خوب فرشتے بجائیں, اس کے بعد فکر کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کل زیارت ہے, دعا کے لیے آپ کو بلانے کے لیے آیا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے موقع غنیمت سمجھا. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیٹ میں درد اگر مجھے ہوا, گولی آپ کھائیں گے تو پیٹ میں درد کم ہوگا, کم ہوگا؟ نہیں. کہا کہ ڈاکٹر صاحب والدہ آپ کی انتقال ہوئی, آپ دعا کریں گے اور آپ پڑھیں گے, بخشیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. مجھ جیسے کرائے کے آدمی کو لے جا کر کیا کرو. اتنا کہنا تھا, ڈاکٹر صاحب رونے لگے اور ان کی ہچکیاں بن گئی. کہتے حضرت نے فرمایا کہ میں پریشان ہو گیا, پتا نہیں میں نے کوئی ان کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی بات تو نہیں کہی, کہ معاف کرنا کوئی آپ کو میں نے تکلیف پہنچانے کی بات نہیں کہی. وہاں تو روئے, اور جب ذرا سکون ملا, رونا کم ہوا, تو کہنے لگے حضرت کیا بتاؤں میری زندگی, میں چھوٹا سا تھا, میرے والدین نے کانوینٹ میں ڈال دیا, کانوینٹ پڑھا. اب جب ذرا بڑا ہوا, کالج کی زندگی کو پہنچا, تو مجھے باہر بھیج دیا, لندن یا امریکہ, اور وہیں جا کر میں نے ڈگریاں پوری کی. وہیں میں نے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی, ڈاکٹر بنا, اور وہیں کی ایک مین سے شادی کر کے لے کر آیا, اور ہندوستان میں آیا تو میری شہرت ہو گئی, میں کام پر لگ گیا. میری اس پوری زندگی میں دین نام کی کوئی چیز نہیں. میں سورہ فاتحہ تک پڑھ کر اپنے ماں باپ کو بخش نہیں سکتا. اتنا مشہور ڈاکٹر بنایا, پیسے چھاپنے والی مشین بنا دی, لیکن ایسے اولاد کا کیا فائدہ, ماں باپ مرے تو جنازہ نہ پڑھ سکے, ماں باپ مرے ایصال ثواب نہ کر سکے. بڑی عبرت کی بات ہے. ہم اپنا جائزہ لیں, ہم اپنی اولاد کو کیا بنا رہے. اسکول کی فکر اتنی ہے, 8 گھنٹے اسکول میں جائے گا, پھر مزید 4 گھنٹے ٹیوشن کو بھیجیں گے بڑے اہتمام سے. فیس یہاں بھی دبا کر دیں گے, فیس وہاں بھی دبا کر دیں گے. وقت سے پہلے بچوں کو تیار کریں گے. اسکول کا وقت ہے 8 بجے, گاڑی آئے گی 7 بجے, 7:30 بجے, اور بچے کو 6 بجے سے پریشان کر, چلو ٹائم ہو گیا, ٹائم ہو گیا. یہ بھی کریں, اور 10 سال 12 سال 15 سال لاکھوں لاکھوں میں خرچ کر دیتے ہیں, نتیجہ 0. SSLC پڑھ لیا, POC پڑھ لیا, چھوڑ دیا, اس ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں. اور بڑی سے بڑی ڈگری کر لی, تب بھی جاب ملے تو ویلیو, جاب نہ ملے تو کوئی ویلیو نہیں. اور دین کا معاملہ کیا ہے, 1 گھنٹہ مکتب کو بھیجنے میں جان نکلتی ہے. کوئی فکر نہیں, بچہ چلا گیا, کسی دن نہیں گیا, کوئی فکر نہیں. امتحانات آ گئے, غائب. کیا حضرت امتحانات ہے, نہیں آنے والا. اور چاہتے کیا ہے کہ ان سب کے باوجود 12 گھنٹے باہر لگا, اور پھر ماں باپ سوال رہتے ہیں گھر پر
ہوم ورک کیا نہیں کیا, وہ لکھا نہیں لکھا, یہ پوائنٹ یاد کیا نہیں کیا, وہ پروجیکٹ کیا نہیں کیا, اور دین کی کوئی فکر نہیں, پڑھا نہیں پڑھا. ہم اندازہ لگا لیں ہمارے نزدیک دین کی, اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کتنی. ہم ان واقعات کو سے سن کر پڑھ کر عبرت لیں, ہم اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر کریں. انبیاء علیہ السلام کو اور سب دینداروں کو اگر کوئی فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے بعد اللہ کا نام باقی رکھنے والا بنے, چاہے دنیا میں بھوکوں مرے, اس کی کوئی فکر نہیں. اور ہوتا نہیں ایسا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, جو نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کارساز ہوتا ہے, اس کے کام بنانے والا ہوتا ہے, اس کی ضروریات پوری کرنے والا ہوتا ہے. اولاد کو نیک بناؤ, روزی اللہ خود دے گا. اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین میں کوئی رینگنے والا جانور ایسا نہیں ہے جس کے رزق اور روزی کی ذمہ داری اللہ پر ہے. جتنے دانے کھانے کے اور جتنے گھونٹ پانی کے مقدر میں لکھے ہیں, وہ کھائے بغیر, وہ پیے بغیر انسان دنیا سے جا نہیں سکتا. تو بزرگان محترم, ہم اپنے اولاد کی دین کی فکر کریں, ان کو دیندار بنانے کی فکر کریں. ہم اگر اپنی ایک اولاد کو بے دین بنائیں گے, اس کی دین کی فکر نہیں کریں گے, وہ ایک بیٹا یا بیٹی بے دین نہیں بنتی, اس کے بعد آنے والی نسلیں بے دین بن جاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احساس اور ادراک نصیب فرمائے. اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.